وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين عزم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران میں مظلوم کربلا، حسین کے سوگواروں، حسین کے ماتم داروں، ابھی آپ کے سامنے شبی برآمد ہوگی، آپ زیارت کریں گے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، ماں بہنوں کی گودیوں کو سلامت رکھے. بڑے ادب سے زیارت کیجئے گا. ابھی آپ کے سامنے شبیہ عالم مبارک برآمد ہوگا. تصور شرط ہے جب آپ بوسہ دیا کرے تو یہ سوچ کر کہ ہم کسے بوسہ دے رہے ہیں، یہ کس کی شبیہ آ رہی ہے. روز عاشور جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اصحاب نے قربانی دی، انصار نے قربانی دی، اعزہ نے قربانی دی. خاندان بنی ہاشم کی باری آئی. جب غازی بار بار آقا خدمت میں آتے تھے تو آقا ایک فقرہ کہتے تھے، بھیا عباس تم لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں. تاریخ بتاتی ہے عصر عاشور کا وقت قریب تھا. مولا حسین، جناب علی اکبر اور غازی عباس کھڑے گفتگو کر رہے تھے. اچانک مقتل سے آواز آنے لگی. مولا فرماتے ہیں، بیٹا علی اکبر تمہیں مقتل پکار رہی ہے. یہ سننا تھا. غازی تڑپ گئے. اے آقا، صبح سے تو لاشوں پہ لاشیں اٹھائی، کبھی بھانجوں کی لاشیں، کبھی بھتیجوں کی لاشیں، کبھی اصحاب کی لاشیں. اے آقا، اب اس جوان کی داغ مفارقت برداشت کرنے. دونوں بھائی گلے لگ گئے. اتنا روئے کہ روتے روتے زمین کربلا پر گشکا کر گر پڑے. جب گش فاقہ ہوا، خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. آقا نے فرمایا، اے بھیا عباس، اگر ہو سکے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. جیسے اجازت ملی نا، غازی خیمے میں گئے. سکینہ نے آتے ہوئے دیکھا تو کہا، بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے، میری پیاس بجھ جائے گی. بڑی بچوں کو ڈھارس ہو گئی تھی. غازی گئے، مشکیزے کو لیا اور لینے کے بعد دہانے کو کھولنا چاہا. دہانہ اتنا سوکھ چکا تھا، یہ ٹوٹنے کو تیار تھا، کھلنے کو آمادہ نہ تھا. غازی نے مشکیزے کو لیا، آقا کی خدمت میں آئے. آقا نے کہا پرچم کو جھکاؤ. امام نے کچھ کاٹا اور کچھ لکھا. سنیں گے کیا کاٹا؟ اس پر لکھا ہوا تھا، نصر من اللہ فتح و قریب. اسے کاٹ کر مولا نے لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نے بھائی کو رخصت کیا. دیکھیے بھائی کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. جب بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے نا تو طاقت ٹوٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. جیسے بھائی نے بھائی کو رخصت کیا، جناب اکبر سے مولا حسین فرماتے، اے بیٹا علی اکبر، کمر کا درد بڑھتا جا رہا ہے. جب تک بھائی کی نگاہ بھائی پر پڑ رہی تھی، حسین دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ نظروں سے اوجھل ہوئے، اے بیٹا کمر کی درد بڑھتی جا رہی ہے. زمین پر بیٹھ گئے. غازی گئے، فرات پر پہنچے، پانی کو بھر لیا، مشکیزے کو لے کے چلنا چاہا. لیکن تاریخ بتاتی ہے ایک شکی نے وار کیا، دہنا بازو قلم ہوا. دوسرے نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا. مشکیزے کو دہانے سے پکڑا، چاہا کہ کسی طرح سے خیمے تک پانی کو پہنچا دو، لیکن ہر غازی کی تمنا پوری نہ ہو سکی. ایک شکی نے ایسا تیر مارا، مشکیزے پر
پر لگا، مشکیزے کا پانی بہ گیا۔ اب غازی کی ڈھارس ختم ہو گئی، سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے ابھی علم مبارک برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے۔ راوی یہ کہتا ہے غازی گئے تو فرات پر لیکن واپس نہ آئے۔ ہاں جب غازی کا علم آیا ہے، خیمے میں کوہرام مچ گیا، بیویاں میں کوہرام مچ گیا۔ 4 برس کی بچی نے جب اس علم کو دیکھا تو لپٹ کر رونے لگی، گش کھا کر گر جاتی تھی۔ غازی کا ایک چھوٹا سا فرزند یہ منظر کو دیکھ رہا تھا کہ جب سے میرے بابا کا علم خیمے میں آیا ہے، خیمے میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ یہ بچہ اپنے خیمے سے نکلا، جناب سکینہ خیمے میں گیا، اے بی بی جب سے میرے بابا کا علم آیا ہے نا، بیویوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، سیدانیوں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ آپ بار بار گش کھا کر گر جا رہی، یا کیا سبب ہے؟ جناب سکینہ فرماتی ہے یہ سوال مجھ سے نہ کرو، جا کے اپنے مادر گرامی سے پوچھ لو۔ یہ بچہ ماں کی خدمت میں گیا ہاتھوں کو جوڑ کر، اے اماں جب سے بابا کا علم خیمے میں آیا ہے، بیویوں میں کوہرام بچا ہوا ہے، اے اماں کیا سبب ہے؟ اے میرے لال، اب بیویوں کو احساس ہو گیا، جب لشکر کا علمدار مار دیا جاتا ہے، لشکر کی سردار کی باری آتی ہے، اب بیویوں کو یقین ہو گیا حسین مارے جائیں گے۔ سکینہ کو احساس ہو گیا رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے۔ اس بچے نے غور سے سنا اور سننے کے بعد کہا اماں کاش کوئی علمدار آ جائے تو کیا آقا حسین کی جان بچ جائے گی؟ ہاں میرے لال، یہ چھوٹا سا بچہ خیمے میں گیا، ایک تیر کو اٹھایا، دامن کو پھاڑا، تیر میں بہاننا شروع کیا۔ اے اماں ذرا غور سے دیکھیے، کیا میں علمدار دکھ رہا ہوں؟ اے میرے لال، ارے جانے سے پہلے سکینہ سے اجازت لے لو۔ یہ بچہ جناب سکینہ کے خیمے کی طرف بڑھا، مولا حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے لال کہاں چلے؟ ابھی یہ کہنا تھا، ایک چھوٹن سناتا ہوا تیر چلا، بچے کے گلے پر لگا، بچہ زمین کربلا پر گرا، حسین نے فرات کا رخ کیا، اے بھیا عباس، چھوٹا علمدار بھی مارا گیا۔ آزادار مظلوم کربلا، آپ نے ابھی شبیہ بچہ علی اصغر جو تصور کیجئے، جب روز عاشور حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، جب کہیں سے کوئی تاریخ بتاتی، کہیں سے کوئی جواب تو نہ ملا، ہاں خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ مولا حسین خیمے کے در پر آئے، بہن زینب اے بھیا زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بھیا آپ کی آوازیں استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، آقا نے فرمایا بہن زینب لاؤ میرے بچے کو، میرے امانت کو میرے حوالے کر دو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اولاد والو سر پہ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، سب کے پاس بچے موجود ہیں، خدا ماؤں کی گودیوں کو سلامت رکھیں۔ اللہ اکبر، جو بے اولاد ہوں رباب کی جڑی گود کا واسطہ اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ تصور کیجئے امام نے بچے کو لیا، 6 مہینے کا بچہ ہے، ابا کے دامن سے ڈھک دیا، فوج اشقیہ کے درمیان میں گئے۔ فوج اشقیہ نے سوچا لگتا حسین قرآن کے ذریعے سے صلح کرنا چاہتے ہیں، جیسے ایک مرتبہ ابا کو ہٹایا، ننھے سے پھول پر نگاہ پڑی، عجیب کیفیت تھی، 6 مہینے کا بچہ ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، کربلا کی تپتی ہوئی زمین ہے، کبھی یہ بچہ منہ کو کھولتا تھا، کبھی منہ کو بند کرتا تھا، عجیب کیفیت تھی۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، سن 61 ہجری، گرمی کا عالم یہ تھا، اگر دانا زمین پہ دانا ڈالا تو دانا بھون اٹھتا۔ امام نے ایک مرتبہ جا کر سوال کیا، یہ کون سوال کر رہا ہے؟ حسین کی مظلومیت دیکھیے، حسین کی بے بسی دیکھیے، جس کا باپ ساقی کوثر ہو، جس نے دشمنوں کے جانوروں تک کو سیراب کیا ہو، آج وہ ایک قطرہ آگ پر سوال کر رہا ہے۔ اے فوج اشقیہ، یہ میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، تھوڑا سا پانی ہو سکے میرے بچے کو دے دے۔ جب کوئی جواب نہ ملا، امام نے کہا اگر تو شاید یہ بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا، لے میں اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ تصور شرط ہے، آپ نے دیکھا ہے جب مچھلیوں کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے نا، تو مچھلیاں کبھی منہ کو کھولتی ہیں، کبھی بند کرتی ہیں، یہی کیفیت کربلا میں 6 مہینے علی اصغر کا ہوا تھا۔ جس وقت امام نے زمین پر لٹایا نا، یہ بچہ 6 مہینے کے بچہ، گرمی کی شدت تھی، 3 دن کی بھوک و پیاس کا عالم
عالم یہ تھا کبھی اپنے منہ کو کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے. امام آگے بڑھے, اللہ اکبر, اپنے بچے کو اٹھایا ننھے سے پھول کو. اے میرے لال, تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا, اپنی حجت کو تمام کرو. جیسے یہ فقرہ کہا نا, 6 مہینے کے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو نکالا, ننھے ننھے ہونٹوں میں پھیرنا شروع کیا نا. یہ منظر دیکھ کے فوج اشکیا میں تلا تم مچ گیا. فوج اشکیا میں پھیر پھیر کر رونے لگے. ایک مرتبہ پسر سعد آگے بڑھا, یہ حرملہ حسین کلام کو جدا کر دے. اللہ اکبر, حرملہ آگے بڑھا, 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا اور چاہا کہ رہا کرنا. ایک بار تیر گرا, 2 مرتبہ تیر گرا, 3 مرتبہ جب وہ تیر کو رہا کرنا چاہتا تھا تیر گر جاتا تھا. پسر سعد کہتا, حرملہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تیرا لشکر سب سے زیادہ تیر انداز کون, میں تیرا نام لیتا تھا. آخر آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. جب میں تیر کو رہا کرنا چاہتا ہوں کبھی مدینے سے آواز آتے, حرملہ اس ننھے سے بچے قصور کیا ہے. کبھی نجف اشرف سے آواز آتی, حرملہ 6 مہینے کی خطا, کس 6 مہینے کے بچے کی خطا کیا ہے. کبھی کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے, ارے اس سن کے بچے کو اس طرح سے نہر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, ایک مرتبہ 3 بھال کا تیر جب چلا ہے نہ سنسن آتا ہوا, علی اصغر نے ہما کر اپنی گردن پر لیا. ارے بچے کے گلے کو چھٹتا ہوا حسین کے بازو میں بے بس ہو گیا. باپ نے ایک مرتبہ بیٹے کے خون کو لیا, چاہ آسمان کی طرف رکھ, آواز آئی تا قیامت ایک بوند پانی نہ برسے گا. چاہ کی زمین کی طرف پھینکوں, آواز آئی تا قیامت ایک دانہ نہ اگے گا. مظلوم باپ نے خون کو چہرے پر ملا, کہا انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ابھی آپ زیارت کریں گے, شبیہ علی اصغر آ رہی ہے جس کی آپ زیارت کریں گے. اب حسین نے 6 مہینے کے بچے کو لیا, ابا کے دامن سے ڈھک دیا. روزے عاشوراء عمل کرتے ہیں نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. امام آگے جاتے پھر پیچھے آتے. ارے 7ویں مرتبہ جب ہمت کو سمیٹا خیمے کے در پہ, رباب اپنی امانت کو لو. ارے جناب رباب سے پہلے سکینہ خیمے کے در پہ, اے اماں بھائیہ سے راہ ہو کر آ گیا. ارے جیسے ابا کو ہٹایا بھائی کے گلے پر تیر دے گا, اے اماں میرا بھائیہ شہید ہوئی. رباب نے اپنے آپ کو گرا دیا. اے میرے لال علی اصغر, کیا اس سن کے بچے کو اس طرح سے لائے کیا جاتا ہے؟ جزاک اللہ. آپ نے شبیہ علی اصغر کی زیارت کی. اب آپ کے سامنے اس کا تابوت آ رہا ہے جس نے کربلا سے لے کے کوفہ سے شام کے تمام مصائبوں کو دیکھا. کربلا کے بعد 35 برس تک امام روتے رہے. پانی دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے, ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کر گیا. کھانا آتا تھا تو روتے تھے, ہائے میرا بابا بھوکا شہید کیا. اللہ اکبر. کربلا کی مصیبتیں, کوفے کی مصیبتیں, سب سے زیادہ اس امام پر مصیبت پڑی ہے تو وہ شام. کیا جب کسی چاہنے والے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ آپ پر مصائب کہاں پڑے, مولا نے 3 مرتبہ سردہ بھری, الشام الشام الشام, بازار شام, زندان شام, دربار شام. اللہ اکبر. سب سے زیادہ مصائب کہیں پڑے ہیں تو شام میں. تاریخ بتاتی ہے جب شام کے بازار سے قافلہ گزارا جا رہا تھا نا, تو جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ ان پر حملہ کرتا تھا. کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی نیزے مارتا تھا, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا, اور اوپر سے مستورات گرم پانی ڈالتی تھیں, آگ کے انگاروں کو پھینکتی تھیں. یہ ساری صحبتوں کو امام سجاد نے برداشت کیا. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے جب چھڑ کر مدینے پہنچے نا, تاریخ بتاتی 35 برس تک امام روتے رہے. ایک روز کا واقعہ ہے, جناب منہال آئے, اے مولا کب تک آپ روتے رہیں گے؟ اللہ اکبر. میرا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے نا, اتنا سننا تھا. بیمار امام نے طلب کر کہا, اے منہال ارے شہادت تو میرے گھر کی میراث ہے نا, کیا ماں بہنوں کے سروں سے چادروں کو چھننا بھی میرے گھر کی میراث ہے؟
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ 3 شخصیت ایسی ہیں جو غسل دیتے دیتے چیخ مار کر گریہ کیا ہے۔ پہلی شخصیت ہے مولا کائنات جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ کہا تھا کہ بنت رسول پہلو سے ہاتھ کو ہٹا لیجئے۔ ہاتھ کا ہٹانا تھا کہ امام نے اپنی پیشانی کو دیوار پر رکھ دیا تھا۔ زہرا ہاتھ سے آب زر چھوٹ گیا تھا، ہاتھ چھوٹ گیا، چیخ مار کر گریہ کر رہے تھے۔ دوسرا وہ مرحلہ تھا زندان شام کا۔ جناب سکینہ کی جب شہادت ہوئی نا، جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد سکینہ کو اسی لباس میں غسل دے دوں یا لباس کو اتارو؟ تو مولا سجاد نے ہی فرمایا تھا اے پھوپھی اماں میری بہن کے پشت پہ بڑے تعزیانے لگے ہوئے ہیں، اسی لباس میں غسل دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا وہ تیسرا وہ مرحلہ تھا جب ہمارے اس امام کی شہادت ہوئی۔ کل کی تاریخ ہے نا امام کی شہادت کی، جب پانچے امام نے اپنے بابا کو غسل دینا شروع کیا، ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونا شروع کیا، اے بابا ارے آپ کی پشت پر ابھی بھی تک زنجیروں کے نشان باقی ہیں، کمر پر نشان باقی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا سجاد آج آپ کی شہادت، آپ کے بیٹے نے غسل دیا، کفن پہنایا، شان سے جنازے کو اٹھایا، تابوت آرا بھی زیارت کریں گے، لیکن مولا سجاد کربلا میں آپ نے دیکھا آپ کے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر 3 روز تک پڑا رہا، کوئی غسل دینے والا نہ رہا، کوئی کفن پہنانے والا نہ رہا۔ ارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، بیٹیوں کے رخسار پر تماچے لگائے گئے، بڑے احترام سے بوسہ دینا۔ یہ مظلوم امام کربلا کی مصیبتوں کو برداشت کیا، شام کی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ مولا سجاد آپ کے بابا کو بے گور و کفن کربلا۔ عزادارو بس آخری شبیہ ہے، آپ نے پرسہ جناب سیدہ کو پیش کیا، ان کے لال کا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ پرسہ دے لے، دل کھول کر گریہ کر لے، یہ سوچ کر گریہ کر لے کہ یہ آخری پرسہ کہیں نہ ہو۔ روز عاشور جب سب شہید ہو گیا تو امام کا رہوار جس پر سوار ہوئے نا، یہی تو مولا نے فرمایا تھے میرے رہوار یہ میرا آخری سفر ہے، اب تجھے حسین زحمت نہ دے گا، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ امام کا رہوار ہے۔ جب امام گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، ایک مرتبہ زمین پر تشریف، روایت یہ کہتی ہے، پانچویں امام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ یہ امام کا رہوار امام کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا ایک مرتبہ ہم پہ پشت پہ سوار ہو جاتے تو میں دشمنوں کو بتاتا۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ امام کی شہادت کے بعد یہ امام کا رہوار امام کے لاشے کا طواف کرتا رہا۔ امام نے فرمایا تھا جاؤ جا کے میری بیٹیوں کو میری بہنوں کو میری شہادت کی خبر دے دو۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ رہوار ہے جو حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا۔ رنگین کرنے کے بعد جب خیمے کی طرف بڑھا ہے نا، ایک مرتبہ سکینہ نے جب بابا کے رہوار کو دیکھا، ارے جیسے ہی یہ بابا کا رہوار ذوالجلال خیمے میں پہنچا بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ جناب سکینہ ایک مرتبہ باہوں میں ہاتھوں کو ڈال دیا، اے میرے بابا کے رہوار، میرے بابا کو کہاں چھوڑ دیا؟ اے میرے بابا کے رہوار اتنا بتا دے، ارے میرے بابا کو پانی تو ملا تھا یا میرا بابا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ جب ذوالجلال آیا بیویوں میں کوہرام مچ گیا، یہی خبر حسین شہادت حسین کی خبر لے کر آیا، بیویاں لپٹ گئیں، ادھر حسین کی شہادت ہوئی، زمین کربلا لرزنے لگی، سیاہ آندیاں چلنے لگی، شہزادی زینب بیمار امام کے خیمے میں گئی، اے بیٹا سجاد غضب ہو گیا، ارے ذرا غشے آنکھیں کھولو۔ اب جب دیکھا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹا، اب جب خیمے کا
زبردست عجیب منظر دیکھا، باپ کا سر ہے نوکے نیزہ پر بلند، ایک بھی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کی ہو گئی، واہ حسینہ واہ مظلومہ ماتم حسین۔